صحیح بخاری شریف میں ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے یہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں نیکی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا، یعنی جہنم کے آگ سے بچا۔ طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خلاف معمول حاضر ہوئے، یعنی وقت کے جو روٹین تھی اس روٹین سے ہٹ کر ذرا اچانک تشریف لائے، جبکہ اس سے قبل کبھی بھی آپ کا آنا نہ ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کا ایسے اوقات میں معمول کے خلاف کبھی بھی آنا نہیں ہوا تھا۔ تو اس خلاف معمول بات کو، معاملے کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں تمہارے چہرے کے جو متغیرات ہیں پریشانی کی وجہ سے میں وہ دیکھ سکتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جہنم کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے جہنم؟ جبکہ پتہ تو ہے اللہ پاک کے نبی کو، مگر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ جہنم کے بارے میں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دہکانے کا حکم دیا تو 1000 برس تک آگ جلائی گئی۔ 1000 برس 365 دن کا ایک سال، اور 1000 کے ساتھ ضرب دیں تو 36,500 سال کم و بیش بنتے ہیں۔ اتنے سال آگ دہکائی گئی حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، بالکل سفید۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو پھر اور جلاؤ، دہکاؤ، بھڑکاؤ، تو پھر 1000 برس تک آگ جلائی گئی حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، لال سرخ آگ ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ 1000 برس تک اور دہکاؤ، تو وہ سیاہ ہو گئی حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اور اب وہ سیاہ اندھیرا ہے وہ آگ۔ 3000 سال تک آگ دہکائی گئی، تو اس کو 365 کے ساتھ ضرب دیں تو دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہیں، 30,000 سال تک۔ اس کے شرارے اسے روشن نہیں کرتے اور اس کے شعلے بجھتے نہیں، نہ یہ شعلے روشن ہوتے ہیں اور نہ یہ بجھتے ہیں۔ یہ مطلب کہ اندر ہی اندر گما سا جو ہوتا ہے نا، یہ وہ آگ بن چکی ہے 30,000 سال تک دہکانے کے بعد۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ میں سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے نا، تو زمین کا ہر ذی روح جس کے اندر جان ہے، وہ حرکت کرتا ہے، وہ مر جائے۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے نا دوزخ میں، تو یہ عالم ہوگا کہ ہر ذی روح مر جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کا داروغہ فرشتہ اہل دنیا کے سامنے شو کروا دی، اس کی نمائش کروا دی جائے نا، تو اس کا خوفناک چہرہ اور بدبو جو ہے وہ سونگھ کر اور اس کو دیکھ کر تمام جاندار مر جائیں۔ یہ عالم ہے اس وحشت کا، اس خوفناکی کا اور اس بدبو کا۔ اسی طرح سے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام جب کسی بدکار شخص یا عورت کی روح قبض کرتے ہیں تو اسی حالت میں آتے ہیں، سیاہ چہرہ، آسمان کو چھوتا منہ، آنکھوں سے، ناک سے، کان سے نکلتی آگ دھوئیں والی، اور اتنی بدبو کہ انسان دیکھ کر ہی فنا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا مقام پتہ چل جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دوزخیوں کی زنجیر کا ایک حلقہ، یعنی ایک حصہ جو ہے نا زنجیر کا، ایسے 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 ہوتا ہے یوں، تو دوزخ کی زنجیر کا ایک حلقہ جس کا ذکر کتاب اللہ میں ہوا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے، اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے، اس زنجیر کا جو ٹکڑا ہے نا، اس کا حلقہ، اگر وہ حلقہ، وہ ٹکڑا پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو
پگھل کر بہہ جائیں پہاڑ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ یہ عالم ہے کہ وہ پہاڑ پگھل جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بس کرو، بس کرو جبریل بس کرو، کہیں میرا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے یہ ہول ناکیاں دوزخ کی سن کر اور میں انتقال نہ کر جاؤں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام خود رو رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اس عالم کو دیکھ کر سن کر سنا کر رو رہے تھے۔ فرمایا جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو، حالانکہ تم تو بلند ترین مقام پر فائز ہو، جبریل امین ہو، فرشتوں کے سردار ہو۔ کہنے لگے مجھے رونے کا زیادہ حق ہے، شاید کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس حال سے کسی دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ کہیں مجھے بھی آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے، اور اللہ پاک ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابلیس کو ڈالا گیا تھا پھر وہ رسوا ہوا، کہیں ہاروت اور ماروت کی طرح مصیبت میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ اب جبریل امین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رو پڑے اس عالم کو سن کر، دیکھ کر، اس پر تبصرہ کر کے۔ آخر کار آواز آئی اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں کہ ندا آئی اللہ کی طرف سے کہ اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں کو، آپ دونوں کو نافرمانی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر پرواز کر گئے، چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ ہے قیامت کی ہول ناکیوں کے ایک منظر میں سے ایک منظر جس کو جبرائیل علیہ السلام نے بیان۔ آپ کا گزر، صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصار کی جماعت کے قریب سے ہوا جو ہنس کھیل رہے تھے، ایک ٹیم کی شکل میں، گروپ کی شکل میں بیٹھے کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے اور کہہ کے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے قریب دوزخ ہے، یعنی کہ قیامت نزدیک ہے اور تم ہنس کھیل رہے ہو، کہہ کے لگا رہے ہو۔ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے قیامت کی سختیاں، ہول ناکیاں، جیسا کہ بیان ہوا پیچھے، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، نہ تم کھا سکتے نہ پی سکتے اس پریشانی کو لے کر، بلکہ تم ویرانوں میں نکل جاتے اور اللہ کی پناہ تلاش کرتے، اس کے متلاشی ہو جاتے کہ اللہ ہمیں پناہ دے اپنے پاس، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اس پر آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار انسان سے کرتا ہے۔ تو یہ عالم ہے اس بات کا کہ آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہے سرکار کا عالم اور اللہ کی محبت انسان کے ساتھ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے اور ہمارے اعمال کو سیدھا کر دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے۔